नाज़रीन, मिडल ईस्ट से लेकर वेनेजुएला तक, वेनेजुएला से यूक्रेन और ताइवान तक हम एस्केलेशन देख रहे हैं, हम क्राइसिस देख रहे हैं। नेतन्याहू ने सीज फायर को कबूल करने से इनकार कर दिया है, जो नया प्रपोजल था, और एज यूजुअल ये एक टाइम बाइंग जो प्रैक्टिस है वो साबित हुई है। और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जैसा एस्टिमेट किया जा रहा था कि यहां पर कोई सीज फायर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस के एक रियल प्रेशर जो है वो अरब वर्ल्ड की तरफ से डाला जाए, यूरोपीय यूनियन जो है वो सैंक्शंस की तरफ जाए और एक रियल इकदाम उठाए जाएं, वही इजराइल को जब वो मजबूर कर सकते हैं। इसी दरमियान जो वेनेजुएला ने खबरदार किया है अमेरिका को, जिनके वॉरशिप्स वहां पर पहुंच रहे हैं। वेनेजुएला ने कहा कि किसी सूरत अपने वाटर्स में अमेरिकन जो वॉरशिप्स हैं उनको कबूल नहीं करेंगे, और जो जवाज बनाकर अमेरिकन वॉरशिप्स वहां पर आ रहे हैं वो भी बिल्कुल एक अजब जवाज है। ये बिल्कुल वैसा ही जवाज है, बल्कि उससे भी ज्यादा भोंडा है जो इधर इस्तेमाल हुआ था वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के हवाले से। अब वहां पर वो ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला के वाटर्स में जब वो अपने वॉरशिप्स भेज रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम हमला भी करेंगे। तो वेनेजुएला और बाकी उनके इत्तेहादी ममालिक जो है वो भरपूर साथ दे रहे हैं। ईरान से भी स्टेटमेंट जारी हुई है, क्यूबा स्टेटमेंट जारी हुई है, और वेनेजुएला ने अपनी लाखों की जो उनकी जंगजू फोर्सेस हैं उनको भी मोबिलाइज कर दिया है। अच्छा, अमेरिका जो है बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, जाहिर है कि वहां यूरोप के हवाले से अमेरिका ने यूक्रेन के हवाले से किसी भी किस्म की सिक्योरिटी गारंटीज जो है उनसे दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। अभी तो उन्होंने सिक्योरिटी गारंटीज दी भी नहीं है, सिर्फ बात चल रही थी कि अमेरिका इसमें सिक्योरिटी गारंटी दे। कौन सी सिक्योरिटी गारंटी? वो कि रशिया दोबारा अटैक नहीं करेगा। डेफिनेटली रशिया ने तो उस तरह करना भी नहीं था, लेकिन असल बात तो नेटो वाला मामला था। लेकिन यूक्रेन और यूरोप कह रहा था कि आप सिक्योरिटी गारंटी दें, जो अमेरिकन फौजें हैं वो वहां पर होंगी या कोई भी इस तरह का मामला। तो अमेरिका उससे भी दस्तबरदार हो गया है और उसने कहा कि ये यूरोप का मामला है, यूरोप जाने उसका काम जाने, हम इसमें नहीं है। बड़ी बारीकी के साथ ट्रंप ने अमेरिका को वो क्राइसिस जो उसने छेड़ा, ना सिर्फ उसने छेड़ा बल्कि इससे पहले जो तमाम सदूर आए हैं ये उनकी कंटिन्यूटी थी। 91 से ये कंटिन्यूटी थी, बिल क्लिंटन से बुश और ओबामा, इन सब ने जो है वो उसको नेटो एक्सपेंशन को आगे बढ़ाया। तो वो सारा क्राइसिस जो खड़ा हुआ वो अमेरिका ही का सारा प्रोजेक्ट था। अब अमेरिका उस सारे प्रोजेक्ट से निकल गया है और यूरोप एक ऐसी भयानक जंग में है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस सतह की जंग यूरोप में पहली बार हो रही है, जो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर हो चुकी हैं, और एक ऐसी जंग जो सिमटने का नाम नहीं ले रही। और अब अमेरिका कह रहा है कि ये यूरोप जाने और वो जाने, तो यूरोप का बुरकस निकला है और वो बुरी तरीके से इस्तेमाल हुए, बहुत बुरे तरीके से अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो बाकी दुनिया में जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी देख रहे हैं कि अमेरिका कब किसको कैसे इस्तेमाल करके। तो यहाँ जब इसराइल के हवाले से ये वाजे हो जाएगा कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसराइल उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, जब ये बात वहां मान ली जाएगी तो फिर इसराइल के साथ भी अल्टीमेटली यही होना है। और वहां पर ताइवान जो है वो अपनी जो वेपन खरीदने के हवाले से उसने बजट इंक्रीज करने का ऐलान किया है। डिफेंस बजट में अपनी जीडीपी का एक मेजर शेयर जो है वो उसने उसमें ऐड ऑन करने का ऐलान किया है, जो कि खतरनाक बात है, क्योंकि यही प्रोवोकेशन होती है। यूक्रेन ने रशिया पर अटैक नहीं किया था, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, लेकिन क्यों? प्रोवोकेशन कि नेटो का मेंबर बनने जा रहा है। तो जब आप सूरत हाल को उस रेड लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो फिर दूसरी ताकत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो अटैक कर दे। यानी चाइना 20 साल इंतजार करता रहे कि ताइवान जो है वो ताकतवर होता चला जाए। क्या वो इस बात का इंतजार करेंगे? वो 20 साल इस वजह से इंतजार जरूर कर लेंगे कि मामला यहीं पर ये स्टेटस को कायम रहे। लेकिन अगर ताइवान अपना डिफेंस बजट बढ़ाता चला जाएगा, अमेरिका अपनी प्रेजेंस बढ़ाता चला जाएगा, अमेरिका अपने वेपन्स वहां पर डिप्लॉय करता चला जाएगा, ताइवान को ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा, तो फिर तो चाइना इंतजार नहीं कर सकता। तो इसको प्रोवोकेशन बोलते हैं। तो इसलिए ये मामला यानी खतरनाक। इधर इजरायली जनरल जो है वो नेतन्याहू को वार्न कर रहे हैं कि जंग को जारी रखना ये एक खतरनाक साबित होगा, और गजा सिटी पर जो फौजें दाखिल करने का मंसूबा है इससे थाउजेंड्स ऑफ इजरायली फौजियों की जो कैजुअलिटीज हैं वो हो सकती हैं, और दिस इज अ पाथ ऑफ डिजास्टर्स। ये इजरायली जनरल जब वार्न कर रहे हैं। और ताजा तरीन जो हमले हमास ने किए हैं और वो वाले ऑपरेशंस भी जो इन्होंने छुपाए हुए थे, अब वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे इजरायली आर्मी जो है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुई है हमास की कैपेबिलिटी से। और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमास जो टनल्स इजरायली आर्मी ने तबाह कर दी हैं उनको भी रीबिल्ड करने की कैपेबिलिटीज है वो रखती है। तो ये तमाम सूरत हाल जो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, बरतानिया में हंड्रेड्स ऑफ
بزنس مین جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ٹاپ لیول کے بزنس مین, اور انہوں نے برطانوی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ جو ہے وہ ختم کرے. ہنڈریڈز آف UK بزنس لیڈرز ڈیمانڈ ایکشن آن اسرائیل. اور 762 بزنس لیڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہے UK کو کہ وہ ایک تو آرمز کی جو سپلائی ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ روکے, سینکشن جو ہے وہ لگائے جائیں, اور کوئی بھی بزنس جس میں ڈائریکٹ پروڈکٹس امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یا پھر کوئی سروسز دی جا رہی ہیں یا پھر سپلائی چین کے اندر کوئی سپورٹ کی جا رہی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو 762 ٹاپ لیول کے بزنس مین جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اور امریکہ میں 17 سینیٹرز نے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو کہا ہے کہ غزہ میں جرنلسٹ کو بھیجا جائے. Targeting or threatening the members of the press is unacceptable, says US Senator. وہاں پر جرنلسٹ کو بھیجا جائے تاکہ ریالٹی جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے. سیریا کی جو ملاقات اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے امریکہ کے ثالثی میں پیرس کے اندر, اس کو ایک ملک نے سب سے پہلے کنڈیم کیا ہے اور وہ یمن ہے. انصار اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور انصار اللہ نے کہا کہ یہ بیٹریل کیا گیا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم میں جب وہ گریٹر اسرائیل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, جب وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, جب وہ لیبنان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, یمن پر بمباری کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا رویہ رکھنا یہ بیٹریل ہے. انصار اللہ سلیمز سیرین اسرائیلی میٹنگ ان پیرس ایز بیٹریل. تو یہ احمد الشرع کا, دیکھیں امن کون نہیں چاہتا؟ کیا انصار اللہ, ایران, حماس, حزب اللہ کے امن نہیں چاہتے؟ سب سے بڑے امن کے داعی تو یہ ہیں. تو اس موقع پر اسرائیل کے لیے انکنڈیشنل اور اس کے پیروں میں جا کر بیٹھ جانا, اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. بلکہ یہ تو بالکل سیدھا اسرائیل سے رحم کی بھیک مانگنی ہے نا, تو رحم کی بھیک کسی کو نہیں ملے گی اور نہ آج تک ملی ہے. تو اپنی پوری نیشن کو چھوڑ کر ان کے ساتھ اس طرح جا کر بیٹھ جانا یہ ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے. اس کا رزلٹ نہ پہلے والوں نے لیا ہے اور نہ یہ اب الشرع جس کو انسٹال ہی انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ بار بار ثابت کرتا ہے کہ یہ انہی کا پروجیکٹ ہے. دیکھیں نا, سیریا تو ایک ہستہ بستہ ملک تھا, اس کو کس نے اجاڑا؟ موجودہ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں وہ یہ بات خود کہہ چکی ہیں اور سینٹ میں یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ تو اوباما کا پروجیکٹ تھا سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنا, یہ تو خود CIA اور امریکہ کا پروجیکٹ تھا. کیسے فنڈنگ کی گئی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر ملک میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن خانہ جنگی صرف مسلم ملکوں میں کیوں ہوتی ہے؟ اختلافات تو ہر ملکوں میں ہو جاتے ہیں, اپوزیشن بھی. اسرائیل میں فل فلیج خانہ جنگی کیوں نہیں ہو رہی؟ باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ صرف ان ملکوں میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ یہ فنڈنگ, یہ ویپنز کہاں سے آتے ہیں؟ تو ایک ہستہ بستہ ایک خوبصورت ترین ملک اور سیولائزیشن کا مرکز, اس کے ساتھ یہ حشر نشر کس نے کیا؟ تو معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا, شروع کیا کس نے تھا؟ اور الٹیمیٹلی وہ اپنا ہی بندہ انسٹال کر کے جناب سیریا لبریٹ ہو گیا. یہ لبریٹ ہوا ہے سیریا. تو یہ الشرع جو ہے وہ بار بار ثابت کرتا ہے کہ یہ انہی کا لایا ہوا پروجیکٹ ہے. تو اس سے اس طرح میٹنگز کر کے اسرائیل سے حاصل کچھ نہیں ہوگا, نہ کسی کو حاصل ہوا ہے. اور ICC نے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کنڈیم کیا ہے جو ان کے اوپر سینکشنز لگی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سینکشن جو ہے وہ اٹیک ہے ہمارے اوپر اور انڈیپینڈنس کے اوپر اور انٹرنیشنل سسٹم اینڈ ملینز آف انوسینٹ جو وکٹمز ہیں یہ ان کی انسلٹ ہے. تو یہ بھی ایک ملبہ جو ہے وہ یورپینز کے اوپر ہے, کیونکہ یہ یورپینز کی بنائی ہوئی عدالتیں ہیں, ان کے کانٹیننٹ پر ہیں, ان کے ججز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے چیمپئن ہونے کی یہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, تو جسٹس کے چیمپئن ہیں. یہ انہی کے انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ مسلمانوں نے نہیں بنائے ہیں, یہ فلسطینیوں نے نہیں بنائے ہیں. تو یہ ایک الگ سطح کا بوجھ ہے ان کے اوپر. اچھا, اب نتنیاہو جو ہے اس نے ایز یوزول کسی بھی قسم کا سیز فائر, وہ سیز فائر جو امریکہ ہی نے پیش کیا تھا, وہ پرپوزل جو سٹیو وٹکاف نے پیش کیا تھا, اور اس بندے کے بارے میں بھی ہم نے پہلے دن سے کہا تھا یہ تو نتنیاہو سے روحانی طور پر متاثر ہے, یہ آپ کو کیا سیز فائر کروا کے دے گا. لیکن جب سٹیو وٹکاف آیا ہے تو یہاں پر ایک اس کو الگ طریقے سے پورٹرے کیا گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا شخصیت آ گئی ہے. تو سٹیو وٹکاف جو ہے یہ اسی کا دیا ہوا پرپوزل تھا جس کو حماس نے ایگری کر لیا, اور کوئی جواز ہی نہیں بچتا تھا کسی کے پاس کہ اب جنگ بندی کیوں نہ کی جائے. ایز پریویسلی وہاں بھی کوئی جواز نہیں تھے اور آج بالکل ہی کوئی جواز نہیں تھے. تو نتنیاہو نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور
اب مصر اور ایجپٹ کو یہ چاہیے کہ یہ چپ کر کے اسٹیپ اسائڈ ہو جائیں اور یہ ڈکلیئر کر دیں کہ اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسرائیل جان بوجھ کر یہاں پر جنگوں کو ہوا دے رہا ہے، یہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسٹیپ اسائڈ کریں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس سے اسرائیل پر زیادہ پریشر آئے گا اور امریکہ پر، بجائے اس کے کہ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ کہتا ہے میں ثالث ہوں، تو اس کی ثالثی کو کون اسٹیبلش کر رہا ہے؟ یہ ممالک ہی کر رہے ہیں نا بھائی۔ امریکہ حماس کے ساتھ بیٹھ کر تو مذاکرات اگر یہ نکل جائیں تو پھر امریکہ نے کس سے آ کر مذاکرات کرنے؟ تو ان کی وجہ سے وہ تو آپ نے پہلے کیا، اچھی، سب کی نیت اچھی ہے، سب کی ایفرٹس ہیں، قطر، مصر، یہ سارے زبردست ملک ہیں، اچھے ہیں، چاہتے ہیں سیز فائر ہو جائے، لیکن رحم کی بھیک نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، پیس تھرو سرنڈر نہیں ہوگا۔ اور جتنا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، نتنیاہو نے انسلٹ بھی کیا قطر کے لیڈرشپ کو اور مصر کے بارے میں اور جارڈن کے بارے میں، تو اب ان کو چاہیے چپ کر کے اسٹیپ اسائڈ کریں اور ڈکلیئر کریں کہ اسرائیل جو وہ یہاں پر جنگوں کو ہوا دے رہا ہے۔ تو باقی تو ٹائم ویسٹ ہے اور ٹائم بائنگ ہے۔ وہ کہتے بھی رہتے ہیں دیکھیں ہم تو مذاکرات کر رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھیں حماس جو ہے وہ ہٹ دھرم ہے۔ تو نیتنیاہو ریجیکٹس غازہ ڈیل، ریویوز پلان ٹو آکوپائی غازہ سٹی انسٹیڈ۔ Netanyahu has decided not to respond to the proposal recently approved by Hamas despite effort by the mediators to push forward a deal. US envoy Steve Witkoff also distanced himself from the formula he initially supported. خود اسٹیو وٹکاف اس سے پیچھے ہٹ گیا، کہتا یہ تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ With reports noting that he is no longer trust the mediators. اندازہ کر لیں اسٹیو وٹکاف according to the reports میڈیٹر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا۔ تو یہ 5 دن یہ وہاں اسرائیل میں بیٹھا رہا ہے، جس کے بعد اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ ہم غزہ سٹی پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ تو 5 دن بیٹھ کر یہ اسرائیل میں کیا کر رہا تھا؟ اور جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پورے عرب جو ہیں وہ ان کو کھول کر یہ سٹیٹمنٹس دیکھیں، اور یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے۔ Israeli defense minister tells the settlement rabbis that Gaza city will look like بیت حنان۔ غزہ سٹی کو بھی ہم ایسے لیول کر دیں گے، ایسے تباہ کر دیں گے جیسے ہم نے بیت حنان کو کر دیا۔ تو یہ ایک عجب ہی مخلوق ہے جس کا پالا فلسطینیوں سے پڑا ہے اور جو پورے مڈل ایسٹ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، جو اپنی جینوسائیڈ کے اوپر اتراتے ہیں، ندامت نہیں کرتے بلکہ اتراتے ہیں، اور اگلے فیز کو پچھلے فیز کے ساتھ کمپیئر کر کے اگلوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ تمہارا شر بھی ویسا کریں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے سسٹمیٹک ڈیمولیشنز، اسرائیل انٹینسیفائز اٹیکس ان غازہ سٹی اوفینسو۔ اچھا یہ ادھر ابھی لگے ہوئے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اسرائیل کو روکا جا رہا ہے غزہ سٹی پر اٹیک نہ کرو۔ اور بھائی غزہ سٹی پر 10 دن سے اٹیک شروع ہو چکا ہے۔ وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، ایک پیٹرن ہے، وہ ایک یعنی کہ ایک سائڈ سے وہ اٹیک کر رہے ہیں، پھر وہاں سے ان کی فوجیں داخل ہوں گی۔ وہ اٹیک تو 10 دنوں سے شروع ہو چکا ہے، اور ابھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں، اب اسرائیل شروع نہ کرے فلانا۔ او بھائی وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور نیو سیٹلمنٹس اینڈ 2 اسٹیٹ سولوشن، محمود عباس آئیڈ۔ 2 اسٹیٹ سولوشن نہ کبھی یہاں پر تھا اور نہ ہے۔ یہ جو ابھی انہوں نے نئی سیٹلمنٹس اناؤنس کی ہیں، اس سے ویسٹ بینک جو وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور پریکٹیکلی یعنی وہ 2 اسٹیٹ والا معاملہ آن گراؤنڈ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نہ دیکھیں 2 اسٹیٹ واز نیور دیئر، اور نہ یہ کبھی بننا ہے، آگے بھی یہ بننے والا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ امریکہ کو چھوڑ کر باقی دنیا کی تمام گورنمنٹس جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ 2 اسٹیٹ ہی ہے، لیکن 2 اسٹیٹ کبھی بھی یہاں پر نہیں بنے گا، کیونکہ آن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں۔ جو اسرائیلی سوسائٹی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے، یہاں پر کوئی 2 اسٹیٹ، اور مطلب ایک طرف ویسٹ بینک ہے، ایک طرف غزہ ہے، اس کی آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ویسے ہی ان نیچرل سا ہے۔ یہ کون سی ریاست ہوتی ہے کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اور وہ آپس میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہے؟ کون سی ریاست یہاں پر بنے گی؟ تو انہوں نے یہ بنائی ہی اس لیے ہے کہ یہاں پر 2 اسٹیٹ کبھی بن ہی نہ سکے۔ تو یہاں پر 1 اسٹیٹ ہی ہوگی، یا وہ گریٹر اسرائیل کی صورت میں ہوگی، یا موجودہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے کولیپس کی صورت میں ہوگی۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ دنیا ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور 2 اسٹیٹ، لیکن وہ کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ یہ تزاق برگ جو ہے ان کا ایک بڑا جنرل ہے، اس نے آج آرٹیکل لکھا ہے غزہ سٹی پر جو حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیل ابھی تک ظاہر ہے کہ مکمل فیل ہوا ہے، اور یہ اس کا فیلئر ہی ہے کہ ابھی تک وہ وکٹری اناؤنس نہیں کر سکا۔ اور دیکھیں وہاں پر پیوٹن نے بھی تو جنگ لڑی ہے،
स्ट्रेटजिक जंग लड़ी है ना, मिलिट्री को निशाना बनाया। आज इसलिए वो जीत रहा है, अगर उसका भी फोकस सिविलियंस होते तो प्यूटन कब का हार चुका होता। उसका आगाज ही मिलिट्री टारगेट से हुआ, फौज से लड़ाई से हुआ। इसलिए आप देखें यूक्रेन की फौज तितर बितर हो चुकी है, क्योंकि लड़ाई फौज से हुई है। तो यहां पर तो हमास जो कि मुनज़्ज़म फौज भी नहीं है, उससे भी ये नहीं लड़ सके। इन्होंने तो सारी अपनी जो नाकामी है उसको डिस्ट्रक्शन से छुपाया है। तो इसलिए इनके लिए कोई नाकामयाबी है। और आगे आप जरा ये इत्तेज़ाक ब्रिक की स्टेटमेंट्स देखिए। आर्मी का जो प्लान है गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने का, विल लीड टू द डिजास्टर फॉर द आर्मी एंड इजराइल। इजराइल और आर्मी के लिए डिजास्टर लेकर आएगा। इजराइल जो है वो ऑन द ब्रिंक ऑफ अबाइस पहुंचने जा रहा है ड्यू टू द इररेशनल गवर्नमेंट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी। हकीकत से दूर ये हुकूमत। इजरायली आर्मी कैन इंपोज सीज ऑन गाजा सिटी। ये गाजा सिटी का इजरायली आर्मी मुहासरा तो कर सकती है, बट इट कैन नॉट इंपोज सीज ऑन टनल्स। लेकिन टनल्स का क्या करेगी इजरायली आर्मी? हमास फाइटर्स के पास टनल्स अभी भी हैं जो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग हैं। दे कैन मूव देम थ्रू फ्रीली। आजादी के साथ वो उनमें से मूव कर सकते हैं, और वो कभी कहां से निकल कर आ जाएंगे, कभी कहां से निकल कर आ जाएंगे। अभी जो कल वाकया हुआ है उसमें भी ये हुआ है कि 20 मीटर के फासले के ऊपर वो हमास के फाइटर्स अचानक एक टनल से निकले और उन्होंने अटैक कर दिया। गजा सिटी की जो ऑक्यूपेशन है विल लीड टू द डेथ एंड इंजरी ऑफ मैनी सोल्जर्स फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल सर्वाइवल। अगर आज नेतन्याहू ये अनाउंस वहां पर करे कि मैं जंग रोक रहा हूं, ना ये सियासी तौर पर बच सकता है, ना ये जानी तौर पर बच सकता है। ये बिल्कुल खत्म है, इसका पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। तो ये एक पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑन द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है। तो बहुत सारे फौजी मारे जाएंगे, ये ज़ाक ब्रिक कह रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है उसको भी अंदाजा है कि ऑपरेशन में एंड इन फेलियर एंड मैनी कैजुअलिटीज फॉर आवर फोर्सेस। ये जो अभी इन्होंने पिछला ऑपरेशन शुरू किया है, जो मार्च में शुरू हुआ, इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि इसमें हमास को आखिरी परसेंट तक खत्म कर दिया जाएगा, हमास का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। तो अब वो क्या हुआ? और 22 महीनों में तो ये हमास ही से लड़ रहे थे ना। और गजा सिटी पर ये पहले जा चुके हैं, ये को पहली दफा गजा सिटी पर नहीं जा रहे, पहले ये गजा सिटी में जा चुके हैं। हर गजा है कितना, हर इलाके में ये पता नहीं कितनी बार ये ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो इसी दरमियान आप देखिए इजरायली आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी है जो हमास ने कल अटैक किया। 15 वो कह रहे हैं कि फाइटर जो हैं उन्होंने अटैक किया एक मिलिट्री हेडक्वार्टर जो गजा में था, और वो उस टनल से निकले जिसको 2 महीने पहले इजरायली आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस टनल से हमास के फाइटर निकले। तो इससे उनको यह भी अंदाजा हुआ है कि इसका मतलब हमास जो है वो रीबिल्ड भी कर सकती है टनल्स को। और वहां पर कमांडर और फौजी वो जनाब सोए हुए थे उस बिल्डिंग में, वो अचानक टनल से निकलकर उन्होंने अटैक कर दिया। तो मरीब ऑनलाइन ये बता रहा है कि खान यूनिस में 3rd टाइम इजरायली आर्मी ने ऑक्यूपाई किया हुआ, 3rd टाइम, बट देयर आर स्टिल टनल्स एंड आर्म्ड फाइटर। इसके बावजूद वहां पर टनल्स हैं और फाइटर्स हैं। ये मरीब ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहा है। तो ये इस वक्त की जनाब अली खौफनाक सूरत हाल है मिडिल ईस्ट के हवाले से। और अब क्या अरब्स अब भी एक पूरे बैकग्राउंड के बावजूद यहां पर खामोशी के साथ बैठे रहेंगे? उधर वेनेजुएला में क्या हो रहा है? क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर एंड मडोरो कंडेम यूएस मिलिट्री बिल्डअप एज थ्रेट टू वेनेजुएला। उन्होंने कहा, क्यूबन प्रेसिडेंट और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी मेयर्स हैं ये थ्रेट है हमारे लिए, और वांट दैट द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉरशिप्स पोज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द रीजनल स्टेबिलिटी। और पूरा रीजन जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट जो अमेरिकी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे रही है और जो डिप्लॉय कर रही है मिलिट्री फोर्सेस। और जवाब क्या है? अजीबो गरीब जवाब के जी हम यहां पर ड्रग कार्टेल से लड़ने आ रहे हैं। ड्रग कार्टेल से अमेरिका अब लड़ने आ रहा है, वो भी वेनेजुएला में। भाई अपने बॉर्डर से सिक्योर करो। और अगर इन गवर्नमेंट्स के साथ करना है तो ये दुनिया में कब हुआ है कि फौजें भेज दी गई हैं ड्रग कार्टेल से लड़ने के लिए और उनकी गवर्नमेंट्स की उनसे कोऑर्डिनेशन किए बगैर? तो ये सिर्फ वेनेजुएला की गवर्नमेंट को हटाने की एक साजिश है। तो ये मामला वहां पर बड़ा संगीन। भाई उन्होंने फौज भेज दी है तो अब या तो अमेरिका पीछे हटेगा या फिर आगे जंग खड़ी है। यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन कैरेबियन वाटर is a threat to the peace and stability in the region and violation of the international law। तो हर कौम के ऊपर आप देखें कि मुश्किल वक्त आ रहा है, वो कौमें जो सरेंडर नहीं कर रही हैं।
ہر اس قوم کے اوپر مشکل وقت اس وقت آ رہا ہے۔ اور ادھر یورپ میں کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یوکرین سے اور نہ ہم کو سیکورٹی گارنٹیز دیں گے۔ یورپ مسٹ بیئر برڈن آف یوکرین سیکورٹی گارنٹیز، جے ڈی وینس۔ یورپ برداشت کرے گا جو بھی اس کا خرچہ ورچہ آئے گا، جو بھی سیکورٹی گارنٹیز ہیں، جو بھی کرنا ہے، اٹس دیئر کانٹیننٹ، یہ ان کا کانٹیننٹ ہے، اٹس دیئر سیکورٹی اینڈ دا پریزیڈنٹ ہیز بین ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ۔ اور ہم تو بڑے اس میں کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بھی ان کو بتا چکے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کا کانٹیننٹ ہے، ان کی سیکورٹی ہے، وہ جانے۔ یہ ہوئی ہے یورپ کے ساتھ۔ اور یورپ جو اس وقت چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا پچھلے کئی دہائیوں سے، یہ انہی نے پھیلایا ہوا نا بھائی، افریقہ سے لے کر ایشیا سے اور براعظم امریکہ تک اور براعظم آسٹریلیا تک اور چائنا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، انہوں نے کیا ہے پچھلے 500 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ بھی اپنے زوال کی انتہا اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا زوال ایک الگ ہی سطح کا ہے، تو وہ پھر بھی ایک فاتح قومیں تو ہیں اور ڈیولپڈ قومیں ہیں، لیکن وہ بھی اب جو ان کا عروج تھا اس میں اپنی طاقت میں وہ زوال میں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے، اور اپنے کانٹیننٹ میں جنگ بھی ہار چکے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کرنا کیا، اور امریکہ نے یہ کیا۔ یہ بہت بھیانک جنگ ویسٹ کے لیے ثابت ہوئی۔ اور یورپ دیکھیں نا اکنامک کرائسس کیسے پیدا ہوا ہے، اس جنگ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ سستی انرجی جو لینی تھی رشیا سے وہ ختم ہوئی اور سارا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ آپ کی ساری انڈسٹریز اس سے متاثر ہوئی۔ اب آپ ذرا دیکھیے، رشیا ول ناٹ ایکسپٹ نیٹو ٹروپس ان یوکرین ایز سیکورٹی گارنٹ۔ رشیا کہہ رہا ہے کہ کوئی نیٹو ٹروپس ہم یہاں پر قبول نہیں کریں گے۔ تو ادھر سے امریکہ رگڑ رہا ہے، ادھر سے رشیا رگڑ رہا ہے۔ اور تائیوان پلانس ٹو بوسٹ ڈیفنس اسپینڈنگ اباؤٹ 3% آف جی ڈی پی۔ یہ ایک بہت بڑی پرووکیشن ہے، 3% انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا حصہ جو ہے ڈیفنس میں ایڈ کر رہے ہیں، اس سے ویپنز خریدے جائیں گے، ٹیکنالوجی خریدی جائے گی، اور چائنا یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ چائنا کے لیے بہت بڑی پرووکیشن ہے، اور وہ جو امریکہ وہاں سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے وہ یہاں چائنا ہی کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔